بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، وی لاگ نمبر 5 اور پیج ہے 212 سیرت النبی جلد سوم، اور وہی چیپٹر چل رہا ہے روایت تمثیلی کہ جو کچھ خواب میں دیکھا جاتا ہے اس کی تعبیر کیا بنتی ہے۔ صحابہ کرام حضور سے پوچھتے ہیں، حضور ان کو پھر اس کا بتاتے ہیں۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وی لاگ نمبر 5 ناظرین، آج کا 5واں اور آخری وی لاگ آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ سچ اگر پوچھے تو افلاس سے تخیل ہے وفا، دل میں ہر دم ایک نیا محشر بپا رکھتا ہوں میں، زندگی الفت کی درد انجامیوں سے ہے میری، عشق کو آزاد دستور وفا رکھتا ہوں میں، فیض ساقی شبنم آسا ظرف دل دریا طلب، تشنہ دام ہوں آتش زیر پا رکھتا ہوں میں۔ ایک دفعہ آپ کو یہ دکھایا گیا کہ آپ نے ایک کنویں کے اندر سے، یعنی ایک کنویں کے اندر سے پر کھڑے ہوئے ہیں، کنویں کے اندارہ اندرونی ایک ڈالا ہوتا ہے چکسا، کنویں کے اندارے پر کھڑے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں، ارد و گرد لوگوں کا جماؤ ہے، آپ ڈول سے پانی کھینچ کر ان کو پلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو بکر آئے اور انہوں نے میرے ہاتھ میں ڈول لے کر مجھے سبق دوش کر دیا، اور پھر وہ پانی کھینچ کر پلانے لگے، مگر خدا ان پر رحم کرے، ذرا کھینچنے میں کمزوری معلوم ہوتی تھی۔ اس کے بعد عمر آئے تو ڈول بڑا ہو گیا، اور عمر نے اس وقت اور تیزی سے پانی کھینچا کہ حوض کناروں تک پر ہو گیا اور لوگ پی کر سیراب ہو گئے۔ یہ خواب اتنا واضح تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں سمجھی۔ کون نہیں سمجھا کہ ڈول اور پانی کھینچنے سے مراد خلافت اور خدمت خلق کی بجا آوری ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر ان چند سعید لوگوں میں ہیں جن کو اس دنیا میں جنت کی بشارت دی جا چکی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، سامنے ایک محل ہے، ایک عورت اس میں وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ یہ عمر کا مسکن ہے۔ میں نے چاہا کہ اندر جاؤں، مگر عمر کی غیرت یاد آئی تو الٹا پھر گیا۔ حضرت عمر سن کر رو پڑے اور کہا، یا رسول اللہ، میں آپ سے غیرت کرتا۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت بلال سے پوچھا کہ اے بلال، تم کون سا ایسا نیک عمل کرتے ہو کہ میں جنت میں گیا تو تمہارے جوتوں کی چاپ کی آواز سنی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیشہ وضو میں رہتا ہوں، اور جب نیا وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا 5واں اور آخری ولاگ جو ہم آپ کے سامنے رکھا۔ بہت اہم واقعہ ہے، اس کو انشاءاللہ دوبارہ ہم پھر ریپیٹ کریں گے آنے والے ولاگ میں، کہ حضرت بلال کی شان، کہ میں جنت میں گیا، وہاں تمہارے جوتوں کی چاپ سنی، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ فرماتے ہیں میں با وضو رہتا ہوں ہر ٹائم، اور جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ انتہائی اہم واقعہ، پھر ہم نیکسٹ کل پھر ڈیٹیل میں اس کی طرف جائیں گے ہم۔ ناظرین، یہ تھا 5واں اور آخری ولاگ۔ اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے رہگذر تمہارے ہیں، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے خون کی امیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا،
نظم و ضبط کو تم اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو۔ یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو برگبار کی صورت۔ یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگو، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ اس کے، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے۔